مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع سیدھے راستے کا مطلب کیا ہے؟ جناب، یہ مطلب سمجھنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہمارے لیے اس لیے بھی کہ ہم سیدھے راستے کے طلبگار نہیں ہیں۔ ساری زندگی سیدھے راستے کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نماز میں، لیکن سیدھے راستے کے ہم طلبگار نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے غلط منزل کا انتخاب کر لیا ہے۔ اب غلط منزل کی طرف رہنمائی تو سیدھا راستہ نہیں کرتا، یعنی غلط منزل کے لیے آپ کو غلط راستے کا انتخاب کرنا ہوگا، اور جیسا کہ ہم میں سے اکثریت نے غلط منزل کا انتخاب کر کے غلط راستوں پر اپنی زندگی کو رواں دواں رکھا ہوا ہے۔ ہم میں سے اکثریت لوگوں کی گمراہ ہو چکی ہے، اور انہوں نے غلط راستے کی منزل کو اپنی منزل سمجھ کے اسی راستے پر ہم لوگ دوڑ رہے ہیں، اور وہ غلط منزل کیا ہے؟ دنیا ہم نے مقصود بنا لی ہے۔ اب دنیا ہی سے ہماری محبت ثابت ہے، دنیا یا ما فیہا، یا ہم غیر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اسے۔ آسان الفاظ میں اس غیر اللہ کا مطلب آپ سمجھیں کہ غیر اللہ وہ راستہ ہے جو ہمیں ہماری منزل تک پہنچانے کی بجائے اس سے دور تر لے جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیدھے راستے کا مطلب سمجھیں، اور یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں، سیدھا راستہ جو ہے وہ نام سے تو بالکل واضح ہے۔ عربی میں اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، جس کی دعا آپ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ہم جو سیدھے راستے کی منزل ہے اس سے گریزاں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری نہ منزل ہے، نہ ہمارا مقصود ہے، نہ معبود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، بلکہ ہم ایک عظیم دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں، اور وہ دھوکہ ظاہر کا دھوکہ ہے۔ ظاہر دنیا کو، یا دوسرے الفاظ میں میں اگر آپ کی آسانی کے لیے کہوں، اور یہ بات ذرا یاد رکھیں کہ اللہ ہے یا ما سوی اللہ ہے، دنیا میں اللہ ہے یا ما سوی اللہ ہے۔ ما سوی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا۔ اب اللہ کے سوا اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم نے جو ہمیں محبوب ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں محبوب ہے اپنی ذات۔ عجب کا لفظ آتا ہے اس کے لیے عربی زبان میں، عجب، خود پسندی اسے کہتے ہیں۔ ہر شخص اپنی جو خود پسند ہے، یعنی اپنی رائے کو اہمیت دیتا ہے، اپنی حیثیت کو دوسروں کے مقابلے میں فوقیت دیتا ہے یا دینا چاہتا ہے۔ اسی طرح یعنی ما سوی اللہ میں جہاں ہماری اپنی ذات ہم خود رکاوٹ ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں جہاں ہم خود اپنے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن چکے ہیں، اسی طرح ہماری خواہشات نفس ہیں، اسی طرح جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، دنیا ہے، کاروبار ہے، تعلیم ہے، عہدے ہیں آپ کے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ان سب کو آپ محبوب رکھتے ہیں، اور ان یعنی درجات میں، دنیاوی درجات میں آپ ترقی کے خواہش مند ہیں، خواہ وہ پیسے ہوں، خواہ وہ ظاہری چاہو حشمت ہو آپ کی، یا جو بھی ہو، اس میں آپ ترقی چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ عزت کریں مجھے، میری زیادہ عزت کریں، مجھے زیادہ اہمیت دیں، اور اسی طرح تمام جو آپ کے آگے پیچھے جو چیزیں موجود ہیں ان کو آپ محبوب سمجھتے ہیں، اور اسی کو محبوب سمجھ کے آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اولاد ہے، اولاد جو ہے آپ اس سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں، اور یہ بھی ما سوی اللہ ہے۔ بہرحال بہت سی محبتیں ہیں ما سوی اللہ جن کو
اپنے سامنے رکھ کے آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن یہ خطا ہے اور بہت بڑی خطا ہے۔ ہماری منزل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تک پہنچنا، اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اللہ کی ملاقات کی تیاری، یہ ہمارا مقصود واحد ہے۔ یعنی زندگی میں آنے کا، یعنی دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تیاری کریں اور اس کے بارے میں پر امید رہیں، اور اسی ملاقات کے لیے تیاری کرتے کرتے جان دے دیں۔ یہ ہماری جو ہے یعنی کوششیں اس کے لیے بارآور ثابت ہو سکتی ہیں، اور یہ صحیح سمت ہے اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ سیدھے راستے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کی راستے کی پر چل پڑیں نہیں بلکہ دوڑیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اگر نہیں دوڑے تو پیغمبر آپ کو ڈراتا ہے اس بات کے خطرناک انجام سے۔ انی لکم منہ نذیر مبین کے الفاظ میں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اللہ کو منزل بنا کے سیدھے راستے پر نہ چلے، نہ دوڑے، تو اس کے نقصان عظیم سے میں تمہیں ڈرانے والا ہوں صاف صاف۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم